حضرت لوط علیہ السلام جس قوم کی طرف بھیجے گئے وہ بہت خوشحال تھی، ان کی بستیاں بہت آباد تھیں، لیکن یہ قوم برائی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ لوگ خدا کو چھوڑ کر بتوں کو پوجتے تھے، بٹماری کرتے، اور سب سے بڑی برائی ان کے یہاں یہ تھی کہ وہ عورتوں کو چھوڑ کر لڑکوں کے ساتھ برا کام کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے اس بدفعلی کا بانی شیطان تھا۔ جب اس نے چاہا کہ قوم میں یہ برائی پھیلے تو اس نے ایک عجیب ترکیب سے کام لیا۔ ابلیس ایک خوبصورت لڑکے کی شکل میں ایک باغ میں آتا اور ہمیشہ اس کے پھل پھولوں کو نقصان پہنچاتا۔ باغ کا مالک اسے پکڑنے کی کوشش کرتا، لیکن وہ بھاگ کر باغ سے نکل جاتا۔ جب باغ کو بہت نقصان پہنچا اور باغ کا مالک پریشان ہو گیا تو ایک دن ابلیس نے کہا کہ اگر تو چاہتا ہے کہ میں باغ میں نہ آؤں تو میرے ساتھ یہ کام برا فعل کر اور اپنے باغ کی طرف سے بے فکر ہو جا۔ باغ کے مالک نے کہا یہ تو بہت اچھا ہے، اور پھر وہ اس برائی میں پڑ گیا۔ اس طرح شیطان نے پھیلے بت کو اس قوم میں جاری کر دیا۔ خدا کی طرف سے ہدایت کے لیے حضرت لوط علیہ السلام نے لوگوں کو اس پھیلے بت سے روکا اور ان کو ہر طرح سے سمجھایا اور خدا کا خوف دلایا، اور کہا کہ اگر تم برائی سے باز نہیں آتے تو خدا کا عذاب تمہیں دھر لے گا۔ لیکن لوگ اتنے بے شرم اور بے حیا تھے کہ بولے فاتنا بعذاب اللہ ان کنت من الصادقین، ہم پر خدا کا عذاب لا اگر تو سچا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام پھر بھی ان کو سمجھاتے رہے اور ان کو خدا کی طرف دعوت دیتے رہے۔ اپنے چچا ابراہیم علیہ السلام کی طرح حضرت لوط علیہ السلام بھی مہمانوں کی بڑی عزت اور خدمت کرتے تھے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی برائی حد سے زیادہ بڑھ گئی تو خدا نے اس قوم کو مٹا دینے کا فیصلہ کر لیا۔ کچھ فرشتے حسین اور خوبصورت لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے سامنے آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو سخت پریشانی ہوئی کیونکہ وہ اپنی قوم کی عادت سے واقف تھے، اس لیے مہمانوں کے آنے سے بہت رنجیدہ ہوئے۔ مہمانوں کو اپنے گھر میں ٹھہرایا اور بیوی سے کہا کسی کو مہمانوں کا حال معلوم نہ ہونے پائے۔ لیکن کافر بیوی نے جا کر لوگوں کو بتا دیا کہ اس کے گھر ایسے لڑکے آئے ہیں جن کے حسن اور قد و قامت کی تعریف نہیں کی جا سکتی، یعنی وہ حسن و جمال میں بے مثال ہیں۔ اس خبر کے سنتے ہی بد چلن لوگ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا مجھے کیوں مہمانوں کے سامنے فضیحت کرتے ہو؟ برائی سے باز رہو، اگر چاہو تو بیٹیوں کو اپنے نکاح میں لے آؤ، لیکن میرے مہمانوں کو مت ستاؤ۔ کافروں نے کہا تیری بیٹیوں سے ہمیں کوئی مطلب نہیں اے لوط، جو ہمارا ارادہ ہے اس کو تو خوب جانتا ہے۔ فرشتوں نے جب دیکھا کہ حضرت لوط علیہ السلام بہت پریشان ہیں تو خاموشی سے ان سے کہا آپ بے خوف رہیے، ہم خدا کے فرشتے ہیں، یہ لوگ کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے دروازے سے نکل کر اپنے پروں کی ہوا لوگوں کی آنکھوں میں لگائی، وہ اندھے ہو کر گرتے پڑتے گھروں کو بھاگے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو حکم ہوا کہ وہ بستی چھوڑ دیں اور پیچھے لوٹ کر نہ دیکھیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عذاب سے بچا لیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی اور کافر قوم تباہ اور برباد ہو گئی۔ خدا نے بستی کو تلپٹ کر دیا۔ اس قوم پر خدا نے پتھروں کی بارش کی اور اس کا دنیا میں کوئی نام و نشان باقی نہ رہا۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے چچا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب حضرت اسماعیل علیہ السلام ملک شام میں پیدا ہوئے، مکہ کی زمین میں پرورش پائی، بچپن باپ کی جدائی میں گزرا۔ قبیلہ جرہم نے جسے حضرت ہاجرہ نے زمزم کے چشمے کے پاس رہنے کی اجازت دی تھی، 7 بکریاں دی تھیں۔ حضرت اسماعیل کی برکت سے بکریوں میں بڑی برکت ہوئی، جس سے اطمینان سے حضرت اسماعیل کا کام چلنے لگا اور انہیں خوشحالی حاصل ہوئی۔ خدا کے حکم سے وہ لوگوں کو خدا کی دعوت دیتے رہے اور انہیں گمراہی سے بچانے کے لیے پوری کوشش کرتے رہے، اور وہ اپنے باپ کے جانشین ہو کر ذمہ داری پوری کرتے رہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد بے شمار ہوئی۔ بہت سے لوگ مکے سے نکل کر ادھر ادھر پھیلے اور مکے کے قریبی علاقوں کو اپنا وطن بنایا۔ جو شخص مکے سے گزرتا کعبہ کا طواف کرتا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے انتقال کے بعد قوم میں جہالت اور گمراہی بھی پھیلی۔ اس نے کعبہ میں پتھر رکھ کر اسی کی پوجا شروع کر دی۔ اس طرح قوم نے بت پرستی کا رواج پکڑا۔ کچھ معاملوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقوں پر عمل کرتے اور بیت اللہ کا حج بھی کرتے، لیکن بت پرستی کی وجہ سے حقیقت میں وہ ابراہیمی طریقے سے بہت دور ہو گئے۔
لگے۔ بت پرستی کی نحوست سے عرب میں تاریکی پھیل گئی۔ جب حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے تو اندھیرا دور ہو گیا اور سبھی لوگ خدا پرست ہو گئے۔